بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا، بہت عورتیں گھر میں آ کر بیعت کرتی ہیں، ان کے نام مباین کے درمیان لکھنے کا تال کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں بسبب اپنی قوت ایمانی کے مردوں سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ فضیلت کے متعلق مردوں کا ٹھیکہ نہیں، جس میں ایمان زیادہ ہوا وہ بڑھ گیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ ایک دوست جو باوجود ایک لمبی رخصت لینے کے قادیان نہ آ سکے تھے کیونکہ وہ ایک عمارت بنوا رہے ہیں، ایک 2 روز کے واسطے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ ان کی رخصت لمبی ہے، ان کو قادیان رہنا چاہیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ایک پنجابی ضرب المثل ہے، یا تو لوڑ مقدمے یا اللہ نو لوڑ، یعنی یا تو انسان خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو یا دنیاوی دھندے یعنی مثلا مقدمہ بازی وغیرہ میں لگے۔ ایک طرف کا ہی کام ہو سکتا ہے، 2 طرفہ چلنا مشکل ہے۔ اس امر کا ذکر تھا کہ سلسلہ حقہ کے واسطے واعظ مقرر کیا جائیں، کہ مختلف شہروں اور گاؤں میں جا کر واعظ بھی کریں، اسلام کے واسطے چندے بھی جمع کریں۔ حضرت نے فرمایا، جب تک کسی میں 3 صفتیں نہ ہوں، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے سپرد کوئی کام کیا جائے۔ اور وہ صفتیں یہ ہیں: دیانت، محنت، علم۔ جب تک یہ تینوں صفتیں موجود نہ ہوں تب تک انسان کسی کام کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص دیانتدار اور محنتی بھی ہو لیکن جس کام میں اس کو لگایا گیا ہے اس فن کے مطابق علم اور ہنر نہیں رکھتا تو وہ اپنے کام کو کس طرح سے پورا کر سکے گا؟ اور اگر علم رکھتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، دیانتدار نہیں، تو ایسا آدمی بھی رکھنے کے لائق نہیں۔ اور اگر علم و ہنر بھی رکھتا ہے، اپنے کام میں خوب لائق ہے اور دیانتدار بھی ہے، مگر محنت نہیں کرتا تو اس کا کام بھی ہمیشہ خراب رہے گا۔ غرض ہر صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پھر فرمایا، کارکن آدمی ہر جگہ جماعت کے اندر مل سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ذاتی اخراجات کے واسطے جو کچھ دیا جاوے وہ بھی ناگوار نہیں گزرتا، خواہ وہ معمولی واعظ کی تنخواہ سے زیادہ ہو، کیونکہ کارکن کو جو کچھ دیا جائے وہ ٹھکانے پر لگتا ہے، اس میں کوئی اسراف نہیں۔ فرمایا، شیخوانی برادران میاں جمال الدین، میاں امام الدین، میاں خیر الدین، وہ بھی اس کام کے واسطے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کسی صاحب نے ذکر کیا کہ شیخوانی برادران میاں جمال الدین، میاں امام الدین، میاں خیر الدین صاحبان کا، کہ وہ بھی کام کے واسطے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا، بے شک وہ بہت موزون ہیں، مخلص آدمی ہیں، ہمیشہ اپنی طاقت سے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں، تینوں بھائی ایک ہی صفت کے ہیں، میں نہیں جانتا کہ کون ان میں سے دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا، بیرون جات میں جو لوگ چندہ لینے کے واسطے بھیجے جاویں ان کو سمجھا دیں کہ چندہ ایسے طور سے وصول کرنا چاہیے کہ لوگ جو کچھ طیب خاطر سے دیں وہ قبول کیا جائے، کسی قسم کا اصرار نہ ہو۔ کوئی شخص ایک پیسہ دے، خواہ ایک دھیلا دے، اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ پھر فرمایا، چند روز سے میرے دل میں خیال تھا کہ قصر صلیب سے کیا مراد ہے۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہو سکتی کہ مسیح لکڑی یا پتھر کے صلیبیں توڑتا پھرے، اسے کچھ حاصل نہیں۔ بات سوچنے کے یہی بات دل میں آئی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زمانہ ہی ایسا لائے گا کہ اس میں خود بخود آسمان سے ایک ہوا ہی ایسی چلے گی کہ خواہ مخواہ عیسائیت کے بیہودہ مذہب سے لوگوں کے دل ٹھنڈے پڑنے لگ جائیں گے۔ عیسائیت جیسے مذہب کو دنیا سے مٹانا اور 40 کروڑ آدمی کی اصلاح کرنا، یہ واحد جان کا کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ایسی تحریک نہ ہو جس سے وہ خود بخود اس مذہب سے بیزار ہوتے چلے جائیں۔ اور اگر غور سے دیکھو تو یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے، لوگ تربیت یافتہ ہوتے جاتے ہیں اور عقلی اور دماغی قوتیں بڑھتی جاتی ہیں،
اب ایسی کچی باتوں کو کون مان سکتا ہے؟ اگر تھوڑا بہت کچھ ایمان ہے تو عورتوں میں ہے اور بس۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے پرچہ اہل حدیث کے تبادلے میں یہاں سے میگزین اردو جاتا تھا۔ مینیجر ریویو نے بدی خیال کہ یہاں اہل حدیث اور دفتروں میں آتا رہتا ہے، ضروری نہ سمجھا کہ اس کے ساتھ تبادلہ وہ بھی جاری رکھیں، اس واسطے بند کر دیا تھا، جس پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت کے نام ایک کارڈ لکھا کہ کیا یہ تجویز آپ کی منظوری سے ہوئی ہے؟ اس پر حضرت نے دریافت کیا کہ تبادلہ کیوں بند کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ تبادلہ جاری رکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ مولوی صاحب پر اتمامی حجت ہوتا رہے گا، اور شاید کوئی بندہ خدا ان کے دفتر میں ان کو پڑھ کر اس سے مستفید ہو جائے۔ 5 ستمبر 1905 آج صبح 9 بجے حضرت روح اللہ کے دست مبارک پر 10 آدمیوں نے دارالبرکات کے سین میں بیعت کی۔ حضور نے ایک لمبی تقریر فرمائی جس کا خلاصہ عرض ہے۔ حدیث میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اب جو تم لوگوں نے بیعت کی تو اب خدا تعالیٰ سے نیا حساب شروع ہوا ہے۔ پہلے گناہ صدق و اخلاص کے ساتھ بیعت کرنے پر بخشے جاتے ہیں، اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ اپنے لیے بہشت بنا لے یا جہنم۔ انسان پر 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک تو اللہ کے، دوسرے عباد کے۔ پہلے میں تو اسی وقت نقصان ہوتا ہے جب دیدہ دانستہ کسی امر اللہ کی مخالفت قولی یا عملی کی جائے، مگر دوسرے حقوق کی نسبت بہت کچھ بچ بچ کے رہنے کا مقام ہے۔ کئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں انسان بعض اوقات سمجھتا بھی نہیں۔ ہماری جماعت کو تو ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ دشمن پکار اٹھیں کہ گو یہ ہمارے مخالف ہیں مگر ہیں ہم سے اچھے۔ اپنی عملی حالت کو ایسا درست رکھو کہ دشمن بھی تمہاری نیکی، خدا ترسی اور اتقاء کے قائل ہو جائیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظر جذر قلب پر پڑتی ہے، جذر قلب تک پہنچتی ہے، پس وہ زبانی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ زبان سے کلمہ پڑھنا یا استغفار کرنا انسان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے جب وہ دل و جان سے کلمہ یا استغفار نہ پڑھے؟ بعض لوگ زبان سے استغفر اللہ کرتے جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی خلوص دل سے چاہی جائے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز رہنے کا عہد کیا جائے، اور ساتھ ہی اس کے فضل اور امداد کی درخواست کی جائے۔ اگر اس حقیقت کے ساتھ استغفار نہیں ہے تو وہ استغفار کسی کام کا نہیں۔ انسان کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ عذاب آنے سے پہلے اس کے حضور میں جھک جائے اور اس کا عمل مانگتا رہے۔ عذاب آنے پر گڑ گڑانا اور وقنا پکارنا تو سب قوموں میں یکساں ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ خدا کا عذاب چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے ہو، ایک عیسائی، ایک آریہ، ایک چوڑا بھی اس وقت پکار اٹھتا ہے کہ الہی ہمیں بچائیو۔ اگر مومن بھی ایسا کرے تو پھر اس میں اور غیروں میں کیا فرق ہوا؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ عذاب آنے سے قبل خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لا کر خدا تعالیٰ کے حضور گڑگڑائے۔ اس نقطے کو خوب یاد رکھو کہ مومن وہی ہے جو عذاب آنے سے پہلے کلام الہی پر یقین کر کے عذاب کو وارد سمجھے اور اپنے بچاؤ کے لیے دعا کرے۔ دیکھو ایک آدمی جو توبہ کرتا ہے، دعا میں لگا رہتا ہے، تو وہ صرف اپنے پر نہیں بلکہ اپنے بال بچوں پر، اپنے قریبیوں پر رحم کرتا ہے کہ وہ سب اس ایک کے لیے بچائے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو غفلت کرتا ہے تو نہ صرف اپنے لیے برا کرتا ہے بلکہ اپنے تمام کنبے کا بدخواہ ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہے، خدا تعالیٰ کے غضب کی آگ مشتعل ہے، نہیں معلوم کہ آئندہ موسم طاعون میں کیا ہونے والا ہے۔ اس کا کلام مجھے اطلاع دیتا ہے کہ آگے سے بڑھ کر مری پڑے گی۔ پس مومنوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، دعا میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ما یابع بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ فرقان۔ ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چارپائے میں کچھ فرق نہیں۔ ایسے لوگوں کے نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یعنی چارپائیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ پس تمہاری بیعت کا اقرار اگر زبان تک محدود رہا تو یہ بیعت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ چاہیے کہ تمہارے اعمال تمہارے احمدی ہونے پر گواہی دیں۔ میں ہرگز یہ بات نہیں مان سکتا کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر وارد ہو
جس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے صاف ہو۔ خدا تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرتا جو اس کی راہ میں ذلت اور عاجزی اختیار کرے۔ یہ سچی اور صحیح بات ہے۔ مرنا تو بے شک سب نے ہے، مگر یہ موتیں جو آج کل ہو رہی ہیں یہ تو ذلت کی موتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ ابھی دفن نہیں ہوا تھا کہ دوسرا جنازہ تیار ہے۔ پس راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو، کوٹڑی کے دروازے بند کر کے تنہائی میں دعا کرو کہ تم پر رحم کیا جاوے۔ اپنا معاملہ صاف رکھو کہ خدا کا فضل تمہارے شامل حال ہو۔ جو کام کرو نفسانی غرض سے الگ ہو کر کرو تا خدا تعالیٰ کے حضور اجر پاؤ۔ حضرت علی کی نسبت روایت ہے کہ ایک کافر نے جس پر قابو پا چکے تھے ان کے منہ پر تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیوں؟ تو فرمایا میرے نفس کی بات درمیان میں آ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نفسانی کاموں سے اس قدر الگ ہیں تو مسلمان ہو گیا۔ ایسے ایسے ہماری نمونوں سے وہ کام ہو سکتا ہے جو کئی تقریریں اور واز نہیں کرتے۔ فرمایا جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ برا خدا اور اس کے رسول نے طلاق کو قرار دیا ہے، اور یہ صرف ایسے موقعوں کے لیے رکھی گئی ہے جبکہ اشد ضرورت ہو، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جو رب ہے کہ سانپوں اور بچھیوں کے لیے خوراک مہیا کی ہے، ایسے انسانوں کے لیے جن کی حالتیں بہت گری ہوئی ہیں اور جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے۔ طلاق کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ وہ اس طرح آفات اور مصیبتوں سے بچ جاویں جو طلاق کے نہ ہونے کی صورت میں پیش آئیں۔ بعض اوقات دوسرے لوگوں کو بھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ سوائے طلاق کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بس اسلام نے جو کہ تمام مسائل پر حاوی ہے یہ مسئلہ طلاق کا بھی رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اس کو مکروہ بھی قرار کیا ہے۔ فرمایا اثر رازق خدا تعالیٰ ہے، وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں۔ بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ ایک صاحب کا ذکر تھا، فرمایا ان کے مجھ کو بہت سے خطوط آئے ہیں کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور بہت کمزور ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنا کام بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا، اور اس لیے مجبوراً مجھے ایک لمبی رخصت لینی پڑے گی۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ظلم کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی پر بہت کچھ سختی کرتے ہیں اور یہ کام خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بہت دفعہ مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے ان کو نصیحت کی مگر وہ سمجھتے نہیں۔ میں نے کنایتاً کئی دفعہ ان کو جتایا ہے مگر انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، مگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ وہ کسی دن اپنے کام سے پچھتائیں اور میری بات کو سمجھیں۔